بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل انفو میں خوش آمدید۔ آج بھی ہر سرد رات کو جب تیز ہوائیں چلتی ہیں مجھے نیند نہیں آتی۔ وہ رات بھی بڑی سرد اور وحشتناک تھی۔ وادی کی یخ بستہ ہوائیں گھر کے بند دروازوں سے سر پھوڑ رہی تھی۔ کمرے میں آتش دان سلگ رہا تھا اور نرم بستر پر میرے بھائی شہاب کے دونوں بچے اپنی ماں سے لپٹے ہوئے سو رہے تھے۔ رات کے 2 بج چکے تھے لیکن بھائی جاگ رہے تھے۔ مجھے برابر والے کمرے سے ان کے ٹہلنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اتفاق کہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اور بھائی کے قدموں کی آہٹ میرے دل میں گھبراہٹ پیدا کر رہی تھی۔ یہ آج رات کی بات نہ تھی، عرصہ دراز سے بھائی کا یہی معمول تھا۔ جب ساری مخلوق محو خواب ہوتی وہ جاگ رہے ہوتے اور اپنے کمرے میں ٹہل ٹہل کر ماضی کی یادوں سے کشت و خون میں مصروف رہتے۔ میں جانتی تھی کہ ایسا کس وجہ سے ہے اور کس کی یاد ان کو شب بھر سونے نہیں دیتی، وہی جو مر کر بھی ان کی یادوں میں زندہ تھی، مہکتے گلابوں کی مانند تر و تازہ تھی۔ اس ستم گر کی روح نے ہم دونوں بہن بھائی کے اندر بسیرا کر لیا تھا اور وادی کی تیز ہواؤں کے ساتھ وہ ہم کو جگانے آ جاتی تھی۔ ان دنوں ہم نے BA کا امتحان دیا تھا۔ کوئی مصروفیت نہ ہونے کے سبب ہم بہن بھائی بور ہو رہے تھے۔ تبھی والدہ نے کہا کہ ماموں کے پاس چلے جاؤ۔ ہمارے ماموں سوات میں کئی باغوں کے مالک تھے۔ ان کے پاس کئی ٹرک بھی تھے جس پر وہ اپنا مال لاد کر شہر لے جایا کرتے تھے۔ بس سے اتر کر ہم گاؤں کے ٹیڑھے میڑھے مگر سرسبز و شاداب راستوں پر تیزی سے دوڑتے رہتے تھے۔ مدت بعد ہم دوبارہ ان خوبصورت راستوں کو دیکھ رہے تھے۔ سیب، خوبانی اور آلوچے کے درخت مہک رہے تھے۔ چاروں طرف رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے تھے۔ فطرت اپنے پورے جوبن پر تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ گاؤں کتنا خوبصورت ہے۔ ہمارے شہر میں کیا رکھا ہے؟ گاڑیوں کا شور و گل، کارخانوں کا زہریلا دھواں، جہاز زندگی مشین جیسی تھی، اور اس جنت جیسی وادی میں نہ ٹریفک کا شور، نہ دھواں اور نہ مشینوں کی گڑگڑاہٹ۔ جب ہم باغوں سے گھرے ہوئے ماموں کے خوبصورت گھر کے سامنے پہنچے، اس وقت دن کے 11 بج رہے تھے۔ میں تو دوڑتی ہوئی نانی اماں کے پاس چلی گئی جو برآمدے میں بیٹھی تھی، جبکہ بھائی شہاب ممانی کو سلام کرنے کچن پہنچے۔ ممانی نے بچپن میں شہاب بھائی کو گود لیا تھا اور 3 سال بعد جب وہ ایک بیٹی کی ماں بن گئی تو والدہ شہاب کو واپس لے کر آئی تھی۔ تاہم شہاب اب بھی ممانی کو اپنی ماں کے جیسا چاہتا تھا۔ کچن سے کھانے کے اشتہا انگیز خوشبوئیں آ رہی تھی جو کھانا بنا رہی تھی، اور بھائی شہاب کے خیال میں وہ بھلا ممانی جان کے سوا اور کون ہو سکتا تھا۔ ان کی پشت دروازے کی طرف تھی، سرخ شال اوڑے ہانڈی میں چمچ چلا رہی تھی۔ شہاب اسے ممانی ہی سمجھا تھا، حالانکہ وہ ان کی صاحبزادی رابعہ تھی جو قد و قامت میں اپنی ماں جیسی ہو چکی تھی۔ لیکن ہم تو بہت سالوں بعد یہاں آئے تھے، اس دوران رابعہ بڑی ہو چکی ہے یہ خیال ہی نہ رہا۔ تبھی بھائی نے ممانی امی کہہ کر پیچھے سے اپنی باہوں میں لے لیا۔ گھبرا کر رابعہ مڑی تو بھائی کو پسینہ آ گیا جیسے بجلی کا کرنٹ لگ گیا ہو۔ وہ بوکھلا کر پیچھے ہٹ گئے۔ سرخ شال پھسل کر رابعہ کے کندھوں سے گر گئی۔ دھانی لباس میں اس کا بدن تھر تھر کانپ رہا تھا۔ بھائی کی اس اچانک حرکت سے وہ ڈر گئی تھی۔ ذرا سی سنبھلی تو ہوش آیا، سامنے ایک نوجوان کو کھڑا پایا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ بھائی بھی بوکھلا کر کچن سے باہر نکل آئے تھے۔ تبھی سامنے سے ان کو ممانی آتی دکھائی دی۔ شہاب ان کو کیسے بتاتے کیا حادثہ ہوا ہے کہ اب اندر قدم رکھنے کی ہمت نہیں ہے۔ رابعہ کے ہوش سنبھلنے کے بعد اس کی ہم سے پہلی ملاقات تھی۔ اس کی نگاہوں میں ہر وقت غصہ رہتا تھا کیونکہ شہاب سے غلطی ہی ایسی سرزد ہو گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ رابعہ نے اس کے بعد خود کو شہاب بھائی سے دور ہی رکھا۔ شاید وہ بھیا کو کوئی برا انسان سمجھ چکی تھی، وہ تو اب ان کے سامنے آنے سے بھی ڈرنے لگی تھی۔
انسان جب زیادہ کسی سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ دوری اس کی کشش کو بڑھا دیتی ہے۔ بھائی کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ جس قدر رابعہ ان سے دور رہتی اتنی ہی وہ ان کو اچھی لگتی تھی۔ وہ اس کو اکثر دور سے ہی دیکھتے رہتے کہ اپنی ماں سے ہنس ہنس کر باتیں کرتی ہے، تب اس کی مسکراہٹ اس کے حسن میں چار چاند لگا دیتی تھی اور اس کے یاقوتی ہونٹوں پر دانت موتیوں کی مانند جگمگا اٹھتے تھے۔ میرے ماموں کی یہ اکلوتی صاحبزادی اتنی پیاری تھی کہ اس کی ہنسی ہمارے دلوں میں اجالا کر جاتی تھی، لیکن جتنے دن ہم سوات میں رہے شہاب بھائی کو اپنی اس کزن سے بات کرنے کو ترستے دیکھا۔ اس کا غصہ کسی صورت کم نہ ہوتا تھا۔ گھر میں ہنسی خوشی کا ماحول نہ بن سکا۔ شہاب کے ہوتے تناؤ کی صورت رہنے لگی۔ تبھی وہ صبح سویرے اٹھ کر ماموں جان کے ساتھ ٹرکوں کے اڈے پر چلا جاتا۔ دوپہر کو اگرچہ سب ہی ایک ہی دسترخوان پر کھانا کھاتے، لیکن رابعہ اس وقت بھی پلیٹ میں کھانا ڈال کر اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ ایک دن میں دیکھ کر حیران رہ گئی کہ رابعہ کے کمرے میں بہترین شعری ادب موجود ہے۔ ہمارا خیال تھا کہ وہ گاؤں کی ان پڑھ لڑکی ہے، اس کو بھلا علم و ادب سے کیا سروکار، لیکن ہمارا خیال غلط تھا۔ مومانی دن بھر گھریلو بکھیروں میں مصروف رہتی تھی۔ ماموں دن رات کاروبار میں مگن ہوتے تھے۔ میں نانی اماں کے پاس گھسی رہتی، نہیں تو رابعہ سے باتیں کرتی۔ یوں شہاب بھائی یہاں آ کر تنہائی کا شکار ہو گئے۔ وہ سارا دن وادی میں آوارہ گھومتے اور پچھتاتے کہ اندھا دھند رابعہ کو مومانی سمجھ کر گلے مل گئے، اور اب یہ لڑکی ان کو صفائی کا موقع بھی نہ دے رہی تھی، مگر ناراض رہ کر مسلسل سزا دیے جا رہی تھی۔ مگر پھر خدا نے انہیں صفائی کا موقع فراہم کر ہی دیا۔ ایک روز جب آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، شہاب بھائی باغ میں گئے۔ وہاں رابعہ کرسی ڈالے بیٹھی تھی، ہاتھ میں کتاب تھی۔ دفتن بوندا باندی شروع ہو گئی۔ یکدم بادل زور سے گرجا، وہ چونک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ تبھی بھائی نے کہا، ڈریے مت، بجلی یہاں نہیں گرنے والی، بجلی کا کیا بھروسہ۔ رابعہ نے جواب دیا تو میرے بھائی کو اپنی صفائی میں کچھ کہنے کا موقع مل گیا۔ معافی چاہتا ہوں، اس روز میں آپ کو پشت سے میں مومانی سمجھا، اور آپ تو جانتی ہیں کہ میں ان کو ماں کا درجہ دیتا ہوں، اس لیے اس روز غلطی سے میں آپ کو تھام چکا تھا۔ وہ بولی، چھوڑیے، آئندہ چہرہ دیکھ لینے کے بعد کسی کو تھامیے گا۔ آپ نے مجھے معاف کر دیا، بارش شروع ہو گئی ہے، اندر چلیے۔ اس نے معافی کی بات کو نظر انداز کر دیا، لیکن بھائی کے ساتھ قدم بقدم چلتی ہوئی گھر کے اندر آئی تو محسوس ہو گیا کہ معافی کو قبول کر لیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ چائے کا کپ لے کر آ گئی۔ بھائی نے کپ لے لیا اور اس روز ان کے درمیان اجنبیت کی دیوار گر گئی۔ اب شہاب جب ماموں کے ساتھ دوپہر کو گھر لوٹا تو اس کی آنکھوں میں ان کے لیے انتظار کے چراغ روشن ہوئے تھے۔ بھائی تو اتنے خوش تھے کہ علم برداری میں ہی نہ جانے کتنے خواب دیکھ ڈالے۔ ہم 2 ماہ سے زائد ماموں کے گھر ٹھہرے تھے، تبھی امی کا خط آ گیا کہ اب آ جاؤ، ہم تمہارے لیے اداس ہیں۔ جب ہم واپس چلنے کو ہوئے، میں نے رابعہ کی طرف دیکھا، وہ بے حد اداسی سے شہاب بھائی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں اور بھائی کافی دن اداس رہے اور سوات میں گزرے ہوئے دنوں کی باتیں یاد کرتے تھے۔ 3 ماہ گزرے تھے کہ ماموں کے گاؤں سے کسی رشتہ دار کی شادی کا کارڈ آ گیا۔ بھائی کارڈ پا کر نہال تھے کہ پھر سے گاؤں جانے کا بہانہ ہاتھ آ گیا تھا۔ ہمارے گھر سے بھائی ہی جا سکتے تھے، سو وہی شادی میں شرکت کے لیے گئے۔ یہ دوسرے ماموں کے بیٹے کی شادی تھی۔ گاؤں میں شادیاں سادگی سے ہوتی تھی، لیکن اس گھر میں یہ پہلی خوشی تھی۔ شادی دھوم دھام سے ہو رہی تھی۔ شہاب بھائی اس بار چھوٹے ماموں کے مہمان تھے، انہی کے گھر ٹھہرے تھے۔ مہندی والی رات آ گئی۔ چھوٹے ماموں کے گھر سے لڑکیاں چلیں تو دولہا کے چھوٹے بھائی نے شہاب بھیا کو کہا کہ تم بھی چلو۔ گاؤں کے رواج کے مطابق لڑکیاں اکیلی گھر سے نہیں نکلتی تھیں، لہٰذا یہ دونوں ان کے ساتھ مگر ان سے تھوڑا سا آگے چلتے جا رہے تھے۔ 2-4 گھروں کے بعد لڑکیاں رابعہ کے گھر گئیں، اس کو بھی ساتھ لینا تھا۔ رات اگرچہ چاندنی تھی لیکن بادلوں کی وجہ سے کچھ اندھیری تھی۔ رابعہ کو ساتھ لے کر لڑکیاں باہر آئیں۔ رابعہ ٹھہر کر اپنی چادر درست کرنے لگی۔ جب اس نے چادر کو اچھی طرح اوڑھ لیا تو شہاب نے اس کے چہرے پر نظر ڈالی۔ وہ ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تب شہاب کو لگا جیسے وہ انہی کی وجہ سے بہانے سے ٹھہر گئی تھی۔ وہ چند منٹ ٹھہر کر بھائی کو دیکھتی رہی۔ لڑکیاں آگے نکل گئیں تو عدیل کی آواز آئی، یار شہاب چلو بھی، اب کیا کر رہے ہو؟ شاید ان
इनकी चप्पल टूट गई है। शहाब भाई ने घबरा कर बहाना किया था। राबिया को भी एहसास हुआ कि वो लाशौरी तौर पर एक दूसरे की खातिर चंद लम्हों के लिए रुक गए थे। तभी वो दौड़ती हुई जल्दी से लड़कियों के झुरमुट में दाखिल हो गई। लड़कियां दुल्हन को घेरे हुए थी और मेहंदी लगाई जा रही थी। बेइख्तियार शहाब ने अपना हाथ राबिया के सामने कर दिया। मेहंदी का थाल इसके सामने रखा था। इसने उंगली से इनकी हथेली पर मेहंदी लगा दी। वो रात शहाब की जिंदगी की एक यादगार रात थी। जब ये दोनों रिश्तेदार लड़कियों को हुजरे में पहुंचा कर आए तो राबिया का चेहरा भाई की आंखों में था, क्योंकि इसने बहुत खूबसूरत कपड़े पहने हुए थे और सब लड़कियों से अच्छी लग रही थी। शादी की तकरीब खत्म हुई तो इसका बड़े मामू के घर जाना हुआ, जहां राबिया से आलूचे के बाग में मुलाकात हो गई। शहाब ने इसे बता दिया कि वो कल वापस जा रहा है। राबिया ने इसे बताया कि अम्मी जान कहती हैं जो घर दामाद बनेगा मैं इसी से बेटी की शादी करूंगी और इसका पुलिस ऑफिसर होना भी शर्त है। शहाब तुम ये शर्त अपने वालिदैन से मनवा लेना, कहीं ऐसा ना हो कि हम इस शर्त की भेंट चढ़ जाएं। ये कहते हुए इसकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा मैं वादा करता हूँ राबिया, हर कीमत पर ये मुलाजमत हासिल करूंगा। शहर आकर भैया ने अब्बू से कहा कि पुलिस में नौकरी करना चाहते हैं, रिश्वत भरे या सिफारिश जिस तरह भी हो इसको पुलिस इंस्पेक्टर बनवा दें। वालिद ने काफी कोशिश की, दूसरे महकमे में तो अच्छी मुलाजमत मिल सकती थी लेकिन पुलिस के महकमे में नहीं मिल सकती थी। अम्मी जान राबिया को बहू बनाने पर खुश थी। वालिद साहब भी राजी थे। वो मामू के घर रिश्ते का अंदिया लेकर 2-3 बार गए भी थे, लेकिन मुमानी की अजीब शराइत के सबब बात न बनी। पुलिस की मुलाजमत दिलवाना अब्बू के बस की बात ना थी। वालदा और नानी ने मिन्नत समाजत करके मुमानी की ये शर्त हटवाई, मगर घर दमाद वाली शर्त पर वो बदस्तूर आड़ी रही। कहा कि मेरी एक बेटी है, इसको खुद से जुदा करके नहीं भेज सकती। दरअसल वो इसी बहाने हमको टालना चाहती थी। इधर वालिद साहब को ये शर्त मंजूर ना थी और घर दामाद बनने पर तो भाई भी तैयार ना थे। वो क्यों कर बुढ़ापे में अपने वालिदैन को छोड़ देते और मामू के घर जा बसते। मामू मुमानी और खामोश थे तो हमने यही समझा कि वो कुछ और मिन्नत समाजत करवा कर ये रिश्ता हमको दे देंगे। भाई वहां जाते, मुमानी इस तरह प्यार से मिलती, लेकिन अंदर ही अंदर इन्होंने बेटी का रिश्ता एक दौलतमंद सरदार के हाथ तय कर दिया था, जिसकी बहू भी उनकी बेटी, जिसकी हवा भी हमको ना लगने दी, मगर तैयारियां हो रही थी। अब जब भी शहाब मुमानी के घर जाते वो खुद तो वालिहाना अंदाज से मिलती, लेकिन राबिया परेशान नजर आती। वो खिंची खिंची रहती, पहले की तरह ना मिलती। इन्हीं दिनों शहाब ने बुआ असना को रेशमी कपड़ों पर गोटा किनारी टांगते देखा। मुमानी भी फुर्सत के वक्त कुछ ऐसे ही काम करती नजर आती। शहाब को खुशगुमानी हुई कि इसकी और राबिया की शादी की तैयारियां हो रही हैं, ताहम वो हैरान था कि राबिया की गुलाबी रंगत क्यों मांद पड़ती जा रही है। इसकी स्याह आंखों के गिर्द धुआं सा मंडलाता रहता है। एक रोज भाई को इससे बात करने का मौका मिल गया। इसने खिंचे खिंचे रहने का सबब पूछा। वो चुप रही। सवाल किया कि तुमको क्या परेशानी है, उदास रहने लगी हो। राबिया ने कोई जवाब ना दिया। शहाब ने बिलाखिर मुमानी से ही पूछ लिया कि राबिया क्यों खफा है और आप क्यों कपड़े पर गोटा किनारी लगाती रहती हैं, जबकि वो मेरे साथ शादी पर खुश नहीं है। तुम्हारे साथ शादी? इन्होंने चौंक कर कहा। तुमसे किसने कह दिया? इसकी शादी तुम्हारे साथ तो नहीं हो रही बेटे, इसकी शादी हम दूसरी जगह कर रहे हैं, क्योंकि तुमको तो मैंने बचपन में गोद लिया था, इस लिहाज से राबिया तुम्हारी बहन है। ये सुनकर शहाब को चक्कर आ गया था और इसका टांगों पर खड़ा रहना मुश्किल हो गया। वो इस वक्त घर चला आया। इसके बाद इस पर क्या गुजरी ये एक अलग वाकया है, लेकिन जो राबिया पर बीती वो भी किसी कयामत से कम नहीं है। राबिया ब्याह कर सरदार साहब के घर चली गई और इनकी बहू बन गई, लेकिन एक ऐसे किले में कैद कर दी गई जिसकी दीवारें बहुत ऊंची थी कि वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। वो सख्त पाबंदियों में जकड़ गई थी।
اس کو میکے آنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ اس صورتحال سے گھبرا کر وہ بیمار پڑ گئی۔ سردار صاحب کا گھرانہ سخت روایات کا پابند تھا۔ یہاں نہ کوئی کسی کو پیغام بھیج سکتا تھا اور نہ خط لکھ سکتا تھا۔ نہ ہی کوئی رشتہ دار گھر کی عورتوں سے ملنے کے لیے جا سکتا تھا۔ شادی کو سال گزر گیا، انہوں نے رابعہ کو میکے نہ بھیجا۔ اب تو مومانی کا جی بھی گھبرا گیا کہ کیسے گھرانے میں بیٹی دے دی ہے جس کو خط تک لکھنے کی اجازت نہیں۔ ماموں جاتے باہر سے ہی مردوں سے مل کر خیر خیریت دریافت کر کے آ جاتے تھے۔ بیٹی سے ملاقات ہوتی بھی تو لمحہ بھر کی، دور سے سلام کرتی اور قلعے کے اندر کہیں گم ہو جاتی۔ وہ اپنا حال احوال تک والد کو گوش گزار نہ کر سکتی تھی۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ سردار صاحب نے اپنے بیٹے کے ساتھ زمینوں کے معاملات دیکھنے گئے ہوئے تھے کہ وہاں تحصیلدار صاحب تشریف لائے۔ انہوں نے سردار صاحب کا پوچھا۔ ملازم نے بتایا کہ وہ زمینوں پر گئے ہیں۔ ملازمہ نے رابعہ کو بتایا کہ تحصیلدار صاحب فلاں گاؤں سے آئے ہیں، وہ سردار صاحب کا پوچھ رہے تھے۔ رابعہ نے گاؤں کا نام سنا تو اٹھ بیٹھی، یہ تو اس کے بابل کے گاؤں کا آدمی تھا۔ وہ بے قرار ہو کر حجرے سے نکلی اور مردانہ حویلی میں آ گئی۔ اس وقت تحصیلدار اپنے گھوڑے پر سوار حویلی کی دیوار کے پاس سے گزر رہا تھا۔ گھوڑے کی پشت پر سوار ہونے کی وجہ سے اس کی پگڑی کا شملہ حویلی کی دیوار کے اوپر سے نظر آ رہا تھا۔ رابعہ حجرے کی چھت پر چڑھ گئی اور وہاں سے کمرے کی کھڑکی سے آواز تھی، بھائی ذرا ٹھہریے۔ اس شخص نے اپنا گھوڑا ٹھہرایا اور پوچھا، کیا بات ہے بی بی؟ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کو پکار کر روکنے والی اس گھر کی ملازمہ نہیں بلکہ بہو ہے۔ آپ فلاں گاؤں کے ہو؟ جی ہاں۔ اچھا تو میرا پیغام نسیم خان کو پہنچا دینا، ان کو کہنا کہ تمہاری بیٹی کہتی ہے کہ میں نے کیا قصور کیا تھا جو آپ نے مجھ کو اس قلعے کی اونچی دیواروں میں قید کروا دیا۔ مجھے سونا روپیہ نہیں چاہیے، میں اداس ہوں، جلدی آ کر مجھے لے جاؤ۔ ایک لمحے کی بات تھی جس کو سن کر تحصیلدار صاحب نے اپنا گھوڑا آگے بڑھا دیا، لیکن یہ بات سارے علاقے میں پھیل گئی کہ تحصیلدار صاحب سے چھوٹے سردار کی بیوی نے بات کی ہے۔ سردار اور اس کا بیٹا جب گھر آئے تو ملازمین نے بات ان کے گوش گزار کر دی۔ انہوں نے رابعہ سے پوچھا، کیا تم نے تحصیلدار کو روکا تھا جب وہ گھوڑے پر یہاں سے گزر رہا تھا؟ جی ہاں، رابعہ نے جواب دیا۔ تم نے اس کو کیا کہا؟ میں نے اپنے والد کو پیغام بھجوایا کہ وہ آ کر مجھ کو لے جائیں، کیونکہ میں اس قید سے دل گرفتہ اور اداس ہوں۔ تحصیلدار نے سردار کو بلوا کر پوچھا، تم نے میرے گھر کی خاتون سے کیا بات کی؟ تحصیلدار نے بھی وہی بات دہرا دی جو رابعہ نے کہی تھی۔ اب سردار صاحب کو یقین آ گیا کہ ان کی بہو کا تحصیلدار سے کوئی ایسا ویسا معاملہ نہیں تھا، اس نے محض پیغام بھجوانے کی خاطر اس شخص سے کلام کیا تھا۔ تاہم یہ بھی ان کے نزدیک ایک جرم تھا۔ تحصیلدار چونکہ قصوروار نہ تھا لہٰذا اس کو سزا دینا بنتا نہ تھا، اس سے اور بدنامی ہو جاتی، لیکن رابعہ کے لیے سزا تجویز ہوگی۔ گھر کی بزرگ خواتین نے رابعہ کی سفارش میں بولنا چاہا تو سردار نے کہا، میں جانتا ہوں رابعہ کی تحصیلدار سے کوئی مراسم نہیں ہے، پیغام دینے کا یہ طریقہ میرے لیے قابل برداشت نہیں ہے، اس بے عزتی کی علامت ہے۔ آج اگر میں نے بہو کی اس غلطی کو درگزر کر دیا، کل اس گھر کی اور خواتین بھی غیر مردوں سے بات کرنے کی جسارت کریں گی۔ اس واقعے کے ایک ہفتے بعد سردار نے اپنے علاقے میں معززین میں منادی کر دی کہ فلاں جگہ میرے ڈیرے پر جمع ہو جانا۔ مقررہ وقت پر جب یہ لوگ جمع ہو گئے تو رابعہ کو ان کے بیچ لایا گیا اور سب کے سامنے اس کو فرد جرم سنا دی گئی اور سزا پر فوراً عمل درآمد کروا دیا گیا۔ بعد میں ناشت کو جلا کر اس کی راکھ پہاڑی علاقوں میں بہا دی گئی، کیونکہ لوگوں کے نزدیک ایسی عورتوں کی یہی سزا ہونی چاہیے تھی۔ ماموں جب اپنے کاروباری کاموں کو نپٹا کر سرحد سے لوٹے اور رابعہ سے ملنے گئے، وہاں ان کی بیٹی کی بجائے اس کی دردناک داستان کی بازگشت ہی ان کو سننے کو ملی۔ وہاں رابعہ تھی ہی کہاں جو ان سے ملتی، جہاں پورے علاقے کے لوگ ایک جیسی سوچ کے حامل ہوں، وہاں بیچارے ماموں ان کا کیا بگاڑ سکتے تھے۔ وہ روتے رہ گئے۔ مومانی تو بیٹی کی موت کا سن کر گش کھا کر گر گئی۔ وہ کہتی تھی کہ میں نے دولت مند داماد کی لالچ میں بیٹی کو قربان کر دیا۔ ماموں مومانی کا غم اپنی جگہ، لیکن میں اور شہاب بھی اس واقعے کے صدمے سے دہل کر رہ گئے۔ آج بھی ہم اس صدمے کو نہیں بھلا سکے۔ جب رات کے ویرانے میں یخ بستہ ہوائیں پہاڑوں سے ٹکراتی ہیں تو ہم کو یہی محسوس ہوتا ہے کہ وہ رابعہ کی بے گناہی کا ماتم کر رہی ہیں۔